کچھ نے لکھا کہ ہم اگرچہ کرسچن ہیں لیکن اس قرآن کی تاثیر کو ہم اپنے دل و دماغ میں محسوس کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز میرے اللہ نے سامنے کر دی جس پر وہ الزام لگاتے تھے، لیکن جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاری صاحب کی نماز بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ بلی چوہے بھی کھاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، الجزائر کے قاری صاحب کی دوران تلاوت اور دوران تراویح بلی کی چھلانگ والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہوئی، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے کام لیے اور اس کے پیچھے میرے اللہ کے کیا کیا منصوبے اور کیا کیا حکمتیں پنہاں تھیں۔ دیکھیے، جب میرے اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے ایک قرآن پڑھنے والے کو، قاری قرآن کو، رمضان میں تراویح پڑھانے والے کو دنیا کے سامنے بطور مثال اور بطور ہیرو پیش کرے، تو میرے اللہ نے کتنی آسانی سے ایک قاری صاحب کو اٹھایا، بلکہ بلی کے ایک بچے کو اٹھایا۔ اب اس ویڈیو کے ذریعے سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آفاقی پیغام کل عالم تک اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے سے، اس بلی کی حرکت کے ذریعے سے کس طرح سے پہنچایا۔ اندازہ کیجئے کہ صرف 2 ہفتے میں 2 بلین لوگوں نے پوری دنیا میں میرے اللہ کا قرآن سن لیا، اس کا پیغام سمجھ لیا۔ اس کو CNN نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا۔ پہلے مسلمان خوش ہو رہے تھے، اب یہ مغربی دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس کو عیسائی لوگوں نے دیکھا، کرسچن لوگوں نے دیکھا، غیر مسلموں نے دیکھا۔ اس پر اس طرح کے خوبصورت کومنٹس کرنے لگے کہ سبحان اللہ، آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ اس چیز کو ہم سمجھ تو نہیں سکتے لیکن یہ ہمارے دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ کچھ نے لکھا کہ ہم اگرچہ کرسچن ہیں لیکن اس قرآن کی تاثیر کو ہم اپنے دل و دماغ میں محسوس کر رہے ہیں۔ خواتین نے قرآن کی تاثیر کو محسوس کیا، اللہ کے آفاقی قرآن کی برکت کو محسوس کیا، اور قاری صاحب کو اس طرح سے عزت عطا فرمائی کہ ہر طرف سے تحسین کے، داد کے قاری صاحب پر ڈونگرے برسنے لگے۔ اپنی نیشنل سطح پر قاری صاحب کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین، اب اس کے دوسرے پہلو پر غور کیجئے کہ ایک زمانے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، انہیں بے رحم، انہیں سفاک پورٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا قرآن انہیں بے رحمی سکھاتا ہے، انہیں سفاکی سکھاتا ہے، ان کے حلیے سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے، ان کے برقعے سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے، ان کی داڑھی سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ بے شمار سرمایہ اس پر خرچ کیا گیا، لیکن میرے اللہ نے ایک بلی کو اٹھایا اور پوری دنیا کے سامنے ایک ویڈیو کو وائرل کر دیا۔ اب ہر شخص جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، اس قرآن کو سنتا ہے، اس کی تاثیر محسوس کرتا ہے، اور جانوروں کے ساتھ جب ان کی رحم دلی کو دیکھتا ہے تو ان پہ سارا وہ پروپیگنڈا اور وہ سارا جو کچھ منفی چیزیں پینٹ کی گئی تھی وہ دھل کے رہ جاتی ہیں۔ صرف ایک کلپ ہے جس میں ایک قاری صاحب، ان کی داڑھی بھی ہے، ان کا چہرہ بھی مسلمانوں والا ہے، اور وہ پڑھ بھی قرآن رہے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز میرے اللہ نے سامنے کر دی جس پر وہ الزام لگاتے تھے، لیکن جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے دلوں میں مسلمانوں سے محبت پیدا ہوئی، ان کے دلوں میں قرآن سے محبت پیدا ہوئی۔ گویا کہ بلی کی ایک ہی چھلانگ میں میرے مولا نے ان کی ساری اسٹریٹجی کو، ان کی ساری حکمت عملی کو، ان کی ساری منصوبہ بندی کو، ان کی ساری پلاننگ کو پیوندے خاک کر دیا، اور وہ سارے داغ دھو دیے جو مسلمانوں کے خلاف بڑے سالوں میں بڑا پیسہ لگا کے، بڑی محنت سے انہوں نے لگائے تھے۔ ناظرین، ذرا تیسرے پہلو پر غور کیجئے۔ میرے اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا، بالخصوص مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہارا خدا آج بھی قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وسائل کی ضرورت تمہیں تو ہوتی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو بلی کے ذریعے سے وہ کام لے لے۔ میرے اللہ نے بتا دیا کہ وہ آج بھی وہی خدا ہے جو بدر میں مدد کر سکتا ہے۔ میرے اللہ نے بتا دیا وہ آج بھی وہی خدا ہے جو کنویں سے اٹھا کے یوسف کو مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا سکتا ہے۔ وہ آج بھی وہی خدا ہے جو ایک مچھر سے فرعونوں کو مروا سکتا ہے۔ وہ آج بھی وہی خدا ہے جو ابابیلوں کے پھینکے ہوئے چھوٹے چھوٹے ننھے کنکروں سے ہاتھی مسمار کر سکتا ہے۔ ناظرین، جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کچھ اور حوالے سے بھی لوگوں کو تشویش ہونے لگی۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ اس حوالے سے قاری صاحب کی نماز بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ بلی چوہے بھی کھاتی ہے اور کئی چیزیں کھا لیتی ہے اور مختلف جگہوں پہ چلی جاتی ہے، تو عین تلاوت قرآن کے دوران اور نماز کے دوران بلی کا آ جانا، اس سے ایک نماز پر فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ جامعۃ الازہر کے مفتیان کرام نے مختلف فقہائے کرام کے اقوال کا جائزہ لیا، ان کے پوائنٹ آف ویو کا جائزہ لیا، ان کے نظریات کا جائزہ لیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نماز میں ہونے والا نماز کے منافی کوئی بھی عمل وہ نماز کو خراب تو کر دیتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے جسے فقہ کی زبان میں عمل کثیر کہتے ہیں۔ انہوں نے آخری حتمی نتیجہ یہ نکالا ہے کہ کوئی ایسا کام جو ہو رہا ہو اور اس کو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس طرح کا کوئی کام ہو تو وہ نماز کے منافی ہوتا ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں سب دیکھنے والے یہ صاف محسوس کرتے ہیں کہ قاری صاحب نماز پڑھ
رہے ہیں ان کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے تلاوت جاری ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت جو حرکت ہوئی ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے، چنانچہ یہ نماز الحمدللہ پوری کی پوری صحیح و سالم اور درست اس کو قرار دے دیا ہے جامعۃ الازہر کے مفتیان کرام نے۔ ناظرین کرام، میرے اللہ کی ان حکمتوں پر غور کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔